السلام علیکم دوستو، کٹ پیس اردو چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ قصور میں زینب اور 7 دوسری بچیوں کے قاتل کی گرفتاری ڈی این اے کے ذریعے ممکن ہوئی۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ ڈی این اے کے ذریعے کسی شخص کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ کسی مکان کے بلو پرنٹ یا نقشے کی ہے، جس پر عمل کر کے جسم کا پورا ڈھانچہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہر مکان کا تعمیر کا نقشہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کے جسم کی تعمیر کے لیے الگ الگ نقشے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مکان کا نقشہ مل جائے تو اس کی مدد سے آپ اس گھر کو پہچان سکتے ہیں۔ جسم تعمیر کرنے اور اس کا نظام چلانے کے لیے ڈی این اے کی ہدایات ایک خاص زبان میں درج ہوتی ہیں۔ اس زبان کے حروف تہجی صرف 4 ہوتے ہیں اور انہیں عام طور پر رومن حروف اے، سی، ٹی، جی کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا مجموعی ڈی این اے، جسے جینیوم کہا جاتا ہے، 3 ارب الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈی این اے کے 4 حروف کسی زبان کے حروف کی طرح نہیں، بلکہ دراصل کیمیائی مرکبات ہیں جنہیں اے، سی، ٹی، جی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ جینیوم میں ایک مخصوص ترتیب سے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جس طرح اردو کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں لکھنے سے ایک کتاب مرتب ہوتی ہے، اس طرح ڈی این اے کے ان مرکبات کی مخصوص تکرار سے کسی ایک مخصوص انسان کا جینیوم تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری ہدایات مکمل طور پر لکھی جائیں تو اس سے عام سائز کی تقریباً 5000 کتابیں بن جائیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا، ہر انسان کی کتاب مخصوص ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان مخصوص ہوتے ہیں۔ دوستو، ڈی این اے کے بنیادی حروف چونکہ کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے لیبارٹری میں کیمیائی طریقوں سے ٹیسٹ کر کے کسی ملزم کو شناخت کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے جسم کے کسی بھی حصے کا نمونہ مل جائے۔ یہ نمونہ اس کے بالوں، تھوک، جنسی رطوبت، خون یا جلد کے کسی ٹکڑے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے کہ اسے کسی اور کا ڈی این اے آلودہ نہ کر دے۔ اگر نمونہ حاصل کرنے والے اہلکار کو چھینک بھی آ جائے تو اس کا ڈی این اے ملزم کے ڈی این اے کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈی این اے کو صاف کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی مقدار کم ہو تو اسے پی سی آر کے ذریعے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری کے ایک عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ قصور میں متاثرہ لڑکیوں کے جسم سے ملزم کا ڈی این اے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک جگہ سے صرف 3 سپرم ملے تھے، جبکہ ایک اور لڑکی کے جسم سے صرف 3 نینو گرام، 1 گرام کا اربواں حصہ حاصل ہوا، جسے حساس طریقے سے استعمال کر کے اس قابل بنا دیا گیا کہ اسے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ دوستو، ڈی این اے کے ان حصوں کو کیمیائی طور پر شناخت کرنا آسان ہوتا ہے جہاں بار بار ایک ہی حرف دہرایا گیا ہو۔ اسے شارٹ رینڈم ریپیٹ ایس ٹی آر کہا جاتا ہے۔ کسی ایک ایس ٹی آر کی مثال کچھ یوں ہوگی: اے ٹی، اے ٹی، اے ٹی، اے ٹی۔ اس مثال میں 85 بار دہرایا گیا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے آلات اس قسم کی تکرار کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان کا ڈی این اے منفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر پائی جانے والی تکراریں بھی منفرد ہوتی ہیں۔ عام طور پر 4 حروف کی تکرار زیادہ آسانی سے پکڑی جاتی ہے۔ قصور واقعے کی متاثرہ بچیوں کے جسم سے ملنے والے ڈی این اے کا جب ملزم علی عمران کے ڈی این اے سے تقابل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں قسم کے نمونوں میں ایک ہی تکرار پائی جاتی ہے۔ اگر صرف چند تکرار کے نمونے ملتے ہوں تو ایسا اتفاقی طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ بار تکرار ہو ایک جیسی ہو تو اسے اتفاق کا امکان انتہائی کم ہوتا ہے۔ پولیس کے مطابق علی عمران کے ڈی این اے اور بچیوں کے جسم کے اندر سے ملنے والے ملزم کے ڈی این اے کے درمیان اتفاقی مماثلت کا امکان 1 کے مقابلے پر 178 کوادریلین ہے، یعنی 178 کے بعد 15 صفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 178 کوادریلین انسان موجود ہوں تو ان میں سے 2 کے ڈی این اے کے آپس میں ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کی مجموعی آبادی اس رقم کے مقابلے پر 2 کروڑ گنا سے بھی کم ہے، اس لیے یہ بات پورے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ پولیس کو اس کا مطلوب شخص مل گیا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔